مرید کے سامنے کہ بات چیت ہو رہی تھی اور آپ اس کے اندر مین تھے. بالکل. اور پھر وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی, جو کرین پارٹی ہے وہ باہر نکلے اور پھر مرید کے اچھا اس میں میں چونکہ آپ کو میرا خیال ہے پہلی بار ہے کہ میں اس پہ بات اس طرح کرنے لگا ہوں تاکہ حقائق سامنے رہیں. پہلے تو کوئی بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں تھا کرین پارٹی میں سے. نہیں میں یہ بھی آپ کو میرے سے زیادہ خبریں ہیں, لیکن جو ہماری انتظامیہ کا موقف ہے, حکومت پنجاب کا جو موقف ہے یا وفاقی حکومت کا جو موقف ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے کہ کوئی جگہ طے ہو جائے, اور بلکہ ایک جگہ طے بھی ہو گئی تھی, وہ جہاں پہ خان صاحب کو بھی آفر کی گئی تھی, پنڈی سنجرانی. وہ کہتے ہیں جگہ ہم نے آفر کر دی تھی, لیکن اس کے بعد یہ 13 کو ہوا, ان کا 10 کو میرا خیال ہے نکلنا تھا, یا 8 کو انہوں نے نکلنا تھا, 8 کو میرا خیال نکلنا تھا. میں نے کچھ واٹس ایپ بھی دیکھے ہیں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ 3 تاریخ کے بعد جواب ڈی سی لاہور نے بھی رابطہ کیا, جواب نہیں ملا. جن کے ساتھ بھی رابطہ تھا ان کی جماعت کے, انہوں نے مجھے دکھایا بھی اپنا واٹس ایپ کے, یہ دیکھیں سر ہم ان کو فون کیے, ہم نے میسج کیے, انہوں نے جواب نہیں دیا. ڈی سی لاہور اسی طرح انتظامیہ کے باقی لوگ جو ہیں, یعنی پنجاب انتظامیہ اوور حال آپ کر لیں, ایک شخص نہیں پوری پنجاب انتظامیہ کی بات کر لیں, ہوم ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے, آئی جی آفس بھی, ایس ایس پی آفس بھی, سب نے. جمعے کا دن تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف پولیس بھی تیاری میں کھڑی ہے اور یہ بھی تیاری میں کھڑے ہیں. تو میں نے خواجہ سلمان رفیق صاحب سے رابطہ کیا, وہ میرا بھائی ہے, ان کی والدہ مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی, اور سعد رفیق صاحب کو میں آج بھی بڑا بھائی کہتا ہوں, بڑے ہیں, ایک ذاتی. میں نے کہا یار کچھ کرے, تم ادھر گورنمنٹ سے کچھ بات چیت کرو, میں ادھر بات چیت. حالانکہ یہ سخت لوگ ہیں, ہمارے بارے میں بھی ان کا نظریہ بڑا سخت ہے. میں نے کہا میں ادھر بات کروں, میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا, کچھ تھے پلے پار. یعنی انہوں نے کہا اچھا بھائی ہم کچھ کرتے ہیں. میں گھر آ گیا جمعہ پڑھانے کے بعد, تو مجھے اطلاع ملی کہ عورتیں ان کی کچھ گرفتار ہو گئی ہیں. میں نے اسی وقت جہاں جہاں میرا رابطہ تھا, خواہ وہ پنجاب حکومت تھی یا وفاقی, میں نے رابطے شروع کیے کہ جی ان کی عورتوں کو فوری رہا کریں. یہ بالکل ناقابل قبول عمل ہے. میرا کسی لبیک والے سے رابطہ نہیں تھا, میرا کسی کرین پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے خود, یعنی اگر وہ خادم رضوی صاحب کی اہلیہ میری بہن کی طرح, بڑی ماں کی طرح ہے, جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں رات 10-11 بجے کامیاب ہو گیا کہ جی انہوں نے کہا جی بالکل یہ اپنا بندہ بھیجیں اور وہ خواتین وہاں سے رہا کر دی جائے. ڈی آئی جی لاہور, سی سی سب نے کہہ دیا. اور وہ سب پھر تقاضا آیا کہ جی وہ جو چیزیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, کہ جی وہ ساری واپس کریں, وہ پیسے, وہ چیزیں. تو انہوں نے کہا جی چونکہ مختلف تھانوں میں کی پولیس تھی مختلف, تو وہ بھی ہو جائیں گی. یہ مجھے گارنٹی دی گئی کہ وہ بھی ہو جائیں گی, لیکن ابھی اس وقت عورتیں تو چلی جائیں, ہم کل صبح یہ بھی کر دیں گے. تو اس سے مجھے لگا کہ کوئی راستہ نکل آئے, کوئی نرمی کا گوشہ نکلے گا. پھر ان کے 1-2 حضرات کے میرے ساتھ رابطے ہو گئے, لیکن ایک دم اچانک رات کو مجھے فون ان کے ایک ذمہ دار کا آیا کہ یہ ہماری بات چیت بڑی اعلیٰ شخصیات سے ہو گئی ہے, لہذا حافظ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا جی جزاک اللہ حافظ. ہاں بالکل ایسے ہی. میں نے کہا جی بہت اچھی, ہم تو مسئلہ حل چاہتے ہیں نا, کوئی کریڈٹ تو لینا نہیں ہے اس میں. میں نے کہا جی بہت شکریہ. اگلے دن مجھے اسلام آباد جانا تھا, کوئی رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل آ رہے تھے, تو ان کو وہ لینے کے لیے. تو میں جب لاہور سے نکلا تو مجھے انہی کا فون آتا ہے, اسی شخص کا جس نے رات میں کہا جی جناب بھائی جان اللہ حافظ, تسی تے ہن آرام کرو, ساڈی گل ہو گئی. انہوں نے کہا جی حالات خراب ہو رہے ہیں, یہ تو آپریشن کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی رات جس آپ نے مجھے کہا بڑی شخصیت سے بات ہو گئی ہے, تو اسی سے رابطہ کرو گے. جی وہ میرا فون نہیں سن رہے. تو میں نے کہا یار نہ مجھے اس شخصیت کا پتہ ہے جس کے بنا پہ تھوڑا سا میں انسان ہوں, دل میرا بھی ٹوٹا کہ یار میں تو اللہ واسطے لگا ہوں, تو چک کے میرے کہا بھائی جی ایسی کر لے, ٹھیک ہے اچھی, مقصد حل ہو رہا تھا نا, مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا جی وہ تو فون نہیں سن رہے ہیں. اچھا میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو رات یہ کہا تھا کہ رات ان کو یہاں گزارنے دیں, صبح یہ دھرنا ختم کریں گے گھروں کو جائیں گے, تو یہ تو آگے جانے کی سوچ رہے ہیں.
میں نے پھر اس سے رابطہ کیا کہ بھائی تو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. ان کا جی وہ میں وقت سویا. میں نے کہا یار کس کو نیند آتی ہے ایسے حالات میں, تو اس جماعت کا ایک ذمہ دار ہے بھائی میرے یہ. بہرحال میں چلا گیا اسلام آباد. اس دوران 2 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک پھر کوئی رابطہ نہیں. 7 بجے پھر ایک رابطہ ہوتا ہے, میں ہی رابطہ کرتا ہوں. تکلیف تھی. میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے درد تھی ایک کہ یہ عام لوگ بیچارے دیکھیں یا رسول اللہ عقیدہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہنے والا جو ہے وہ اس دائرے پہ آیا ہے وہ. تو میں نے کہا نقصان نہ ہو جائے, تو میں نے پھر رابطے شروع کیے. الحمدللہ مجھے بڑی کامیابی یہ مل گئی کہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی. یہ تیار نہیں تھی گورنمنٹ, لیکن کچھ محنت سے کمیٹی بن گئی. یہ پہلی مرتبہ آج میرا خیال ہے آپ کے چیف سیکرٹری پنجاب, چیف سیکرٹری مالک ہوتا ہے صوبے کا, آئی جی پنجاب چھوٹے آدمی, ہوم سیکرٹری پنجاب, لا اینڈ آرڈر کو کون دیکھتا ہے خواجہ سلمان صاحب وہ, اور طاہر اشرفی. طاہر اشرفی تو بیچ میں صرف جوڑنے کے لیے. میں نے ادھر کہا جی آپ اپنی کمیٹی دے دیں. ادھر کمیٹی بن گئی, آپ کا مطالبہ مانا گیا, آئیے بسم اللہ کریں. انہوں نے بھی اپنے کمیٹی کے نام دے دیے. میں اسلام آباد سے, ان میں کون کون تھے ان کی کمیٹی میں بغدادی صاحب تھے, ڈاکٹر شفیق امینی تھے, اور اس طرح 2-3 حضرات تھے. جو میں اسلام آباد تھا, میں محتاط رہتا ہوں, گاڑی ڈرائیور کو کہتا ہوں, لیکن اس دن میں 160 پہ بھی گیا کیونکہ ٹائم کم تھا. 1 بجے ٹائم طے ہوا چیف سیکرٹری کے دفتر میں. 1 بجے جب میٹنگ شروع ہونے لگی, دونوں میرے پاس محفوظ ہیں, کہیں رات کو کہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب میٹنگ شروع ہونے لگی تو انہوں نے کہا جی رانا صاحب کے بغیر ہم نے بات ہی نہیں کرنی. کرین پارٹی نے کہا. اچھا. میں نے کہا یار میری آپ کی یہ بات ہوئی ہے بھائی, یہ دیکھو یہ پیغامات ہیں, اور یہ میں نے کہا اس میں تو رانا صاحب کا نام نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمارا کوئی رابطہ ہوا تھا حکومت کے لوگوں سے. اچھا آپ نے کہا کہ بجائے اس کے اوپر ڈائلاگ ختم ہو جائے تو آپ نے کہا رانا صاحب کو ورچوئل لے لیتے ہیں. دیکھا نا آج کا دور جدید دور ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں شورا کرنی ہے. ہم نے کہا جی کر لیں, لیکن ٹائم کم ہے بھائی, تو جو بھی کرنا ہے مہربانی کریں. تھوڑی دیر کے بعد خواجہ سلمان صاحب اٹھ کے گئے. ریل میں آپ کو انہوں نے منت کی کہ یار بات کرو, ختم کرو چیز. انہوں نے کہا جی اچھا ہمارے ایک ساتھی ہیں ایبٹ آباد میں قید ہیں, ان کو لے آئے تو پھر بات چیت کرتے ہیں. وہ کہو بھائی ٹائم نہیں ہے, کل بھی یہ ہوا پرسوں بھی یہ ہوا, آج سورج نکلنے سے پہلے آپ کو جانا ہے, یا جائیں گے تو یہ آپریشن ہوگا. 2 ہی صورتیں ہیں نا. تو کو ایبٹ آباد سے کیسے بندے کو لے کے آئے. میں نے کہا جی یہ میں نے مریم نواز نے اس کی اپروول دی. چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری آئی جی وہاں بیٹھے ہیں, خواجہ سلمان بیٹھا ہے کہ جی آپ کے جو بے گناہ لوگ ہیں جو کسی مار دھاڑ میں کسی اس میں نہیں ہے, ابھی کمیٹی بنا دیتے وہ رہا ہو جائیں گے, باقی جو قانونی پروسیس ہے وہ ہوتا رہے گا. اللہ اللہ خیر سے. بات ختم ہو گئی بات. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پھر مشورہ کرتے ہیں. ذیشان بھائی میں اٹھا اور میں نے ان کے جو 2 حضرات تھے, میں نے گوڑے پہ اور داڑھی پہ آیا, میں رو پڑا آنسوؤں کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں لوگوں کے بچے مر جائیں گے, لوگوں کا نقصان ہو جائے گا, پولیس والے بھی میرے ہیں, یہ یا رسول اللہ کہنے والے بھی میرے ہیں. خدا کے لیے کیا ہوا, کل پھر مظاہرہ کر لیں گے یار. ادھر افغانستان نے حملہ کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس تو اللہ نے تمہیں موقع دے دیا, اعلان کرو کہ جناب افغانستان نے حملہ کیا, بتائیں ہم نے کہاں جا کے کھڑے ہونا ہے. حب الوطنی اور ملک حالات کا تقاضا یہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں کسی طریقے سے وہاں بھیج دے. اب واپس جا کے تو ہم اعلان کرتے ہیں امیر صاحب کے پاس. باقاعدہ بندوبست کیا گیا,
وہ وہاں پہنچ گئے. پہنچنے سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ناکے پہ ہمیں روک لیا ہے. آئی جی پنجاب موجود تھے, یہ میرا ہی فون تھا, اسپیکر آن تھا. آئی جی نے کہا کہ میری بات کرواؤ جو کھڑا ہے یہاں پر, ڈی ایس پی تھا کوئی. اس ڈی ایس پی سے اس نے کہا بیٹا میں آئی جی پنجاب بول رہا ہوں, ان کو جانے دو, یہ مذاکراتی ٹیم ہے, وہ آگے چلے گئے. اب ہم انتظار میں ہیں کہ یہ وہاں پہنچ جائیں. اس دوران وہاں سے اطلاع آنی شروع ہوئی کہ جی یہ بسوں میں بیٹھ کے آگے جانا چاہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جب یہ آگے کی تیاری کر رہے تھے تو پولیس نے بھی, رینجر نے بھی تیاری شروع کی ہوگی. ہم نے کہا خدا کے لیے روکو, آپ رک جاؤ. ان کو بھی فون کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, جب بات چیت ہو رہی ہے تو آپ بھی یہ کام نہ کریں. اس دوران ان میں سے ایک صاحب سے رابطہ, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بات نہیں کر رہے, اب ہم فلاں سے بات کریں گے. کن سے بات نہیں کر رہے؟ چیف سیکرٹری پنجاب سے, ہوم سیکرٹری پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے, جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھتا ہے منسٹر اس سے. انہوں نے کہا جی آپ فارغ ہیں, ہم کہیں اور بات کریں گے. کہاں؟ جہاں بھی کوئی ان کا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو السلام علیکم. اب بتائیں, ہم نے کوئی وہاں سے, میں یہ قسم اٹھا سکتا ہوں, آپ کہیں تو حلف اٹھا سکتا ہوں کہ جتنے ہم 4 5 6 لوگ تھے, آئی جی صاحب جا چکے تھے, یعنی وہ قریب ہی تھے کہیں اور کسی میٹنگ میں. خواجہ سلمان, چیف سیکرٹری پنجاب, ہوم سیکرٹری پنجاب, طاہر اشرفی, خدا کی قسم ہم روتے ہوئے وہاں سے نکلے. یعنی دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ یار ہم نے کام تو ختم ہو گیا نا. آپ نے کہا کمیٹی بنا دیں, جو معاملات ہوئے ہیں, آپ نے کہا جو ہمارے پیسے ہیں یہ چیزیں ہیں اس کی واپسی کی بات ہو گئی, آپ کے قیدیوں کی بات تو کوئی رہ ہی نہیں گئی. پھر اب دونوں طرف کا موقف ہے, ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے. لیکن میرے لیے تو میرا پولیس والا بھی پاکستانی ہے, مسلمان ہے. میرے لیے یہ بھی جو کارکن تھے جو یا رسول اللہ کہہ رہے تھے, میرے لیے یہ بھی قیمتی ہیں. تو میں کہاں جاؤں. اچھا, اس کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جلدی تھی کہ ہم ایک دن اور آگے نہیں اس کو لے کر جا سکتے تھے مذاکرات کو, اور ہم نے اسی رات کوئی آپریشن کر دیا اور پھر اتنا بڑا ظلم ہم نے. میں سمجھتا ہوں وہ اعتماد کا فقدان. پنجاب حکومت کس جلدی میں تھی؟ پنجاب حکومت جلدی میں, وہ اعتماد کا فقدان تھا جو پیدا ہو گیا تھا پہلی رات. اس سے پہلی رات, وہ 10 دن, اس سے پہلی رات جب پولیس گئی تھی بقول ان کے, اور ان کے وہاں مسجد میں جا کر ان کو وہاں پر مارا گیا تھا. اب دونوں طرف کا موقع ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے پولیس آئی تھی, ہمیں مارا تھا انہوں نے, جبکہ ابھی ہم باہر نہیں نکلے. ابھی انتظامیہ یہ کہتی ہے, وہ کہتی ہے ہم گئے تھے ہمارے اوپر حملہ ہوا. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ہمارے اوپر حملہ ہوا. دونوں دیکھیں, ہم ایک اصول پہ تو کھڑے ہیں نا کہ پولیس والے کو جو مار رہا ہے وہ بھی غلط ہے, اور یہ جو مارا گیا بے گناہ کوئی, تو یہ بھی غلط ہے. سما کے اوپر جو چلا, کیا چلا؟ سما جو علیم خان صاحب کا چینل ہے, اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری چلی مرید کے صبح. وہاں پر جو مرید کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ سینکڑوں لاشیں تھیں. میں کہتا ہوں میں اس بات کو نہیں مانتا. آپ کہتے میں اپنی معلومات کی بنیاد پر, ڈیتھ نہیں ہوئی. نہیں بالکل نہیں. میں یہ بات کب کہی آپ کو, سینکڑوں والی بات نہیں میں مانتا. 50 کو ہوں گے واللہ عالم. مجھے چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے, ڈیتھ ہوئی ہیں میں اس کا لازمی بات ہے کہ پولیس والا بھی, وہ ایس ایچ او بھی مرا ہے وہاں پر, لان کے کارکن بھی مرے ہوں گے. میں اس سے تو میرے پاس عدد نہیں ہے, لیکن یہ جو سینکڑوں والی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ حقائق. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک دن اور ڈیلے کر کے دونوں کو منایا جا سکتا تھا, ہے نا؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ اتنی جانیں بچ جاتی ہیں. گورنمنٹ پتہ نہیں کس چیز کی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی چیز کی جلدی میں تھی کہ جلدی کر لیں. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر عقل, فہم, تدبر سے کام لیا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکن ہے اگر ہوتا تو کوئی وقت, لیکن ایک ایسا عدم اعتماد پیدا ہو گیا تھا, ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف اور موقع بڑا میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھا دے نا کہ ضرورت کیا تھی جب ساری چیزیں مان لی گئی, پھر کیوں ایسا ہوا. ٹھیک ہے.